بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، دار ارقم اقبال ٹاؤن کیمپس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس سمرینہ خان۔ آج ہم کریں گے اسلامیات کا تیسرا ہفتہ، اور تیسرے ہفتے میں ہم کریں گے سبق نمبر 8 اور 9۔ سب سے پہلے آج کی تاریخ لکھیں۔ آج کی تاریخ ہے 20 اپریل۔ آج ہم کریں گے سبق قرآن مجید کی پڑھائی اور اس کے مختصر سوالات و جوابات۔ تو چلیں بیٹا شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید، یہ ہے کتاب صفحہ نمبر 14 پہ۔ اس سبق میں ہم قرآن مجید کا تعارف پڑھیں گے، قرآن مجید کے مختلف نام اور ان کے معنی و مفہوم پڑھیں گے، اور قرآن مجید کے چند خصوصیات بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ یہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس کے 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ یہ ایک جامع کتاب ہے جو انسانی زندگی کے بارے میں مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید میں پہلی قوموں کے حالات و واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں تاکہ لوگ ان واقعات کو پڑھ کر نصیحت حاصل کریں اور زندگی بسر کرنے کا صحیح راستہ اختیار کریں۔ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے۔ یہ دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے لوگوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس لیے یہ کتاب ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے۔ بیٹا یہ تو تھا قرآن مجید کا تعارف، مختصر سا تعارف ہم نے پڑھا۔ اس کو آپ لوگوں نے دوبارہ سے کتاب صفحہ نمبر 14 پہ دوبارہ سے اس کو پڑھنا ہے، اور اب اس کے بعد ہم کریں گے قرآن مجید کے کچھ خصوصیات اور مختلف نام، معنی و مفہوم بھی اس کے ساتھ ہم کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 15۔ یہ ہے کتاب صفحہ نمبر 15۔ اس میں ہم قرآن مجید کے نام پڑھیں گے، ان کے معنی اور مفہوم بھی پڑھیں گے۔ قرآن مجید کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے چند نام درج ذیل ہیں۔ قرآن مجید کے یہ نام خود قرآن میں مذکور ہیں۔ پہلا نام ہے الفرقان۔ قرآن مجید کا ایک نام الفرقان ہے، جس کے معنی ہے دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے والا۔ قرآن مجید حق اور باطل کو واضح کرتا ہے اور اس کے درمیان فرق کو بیان کرتا ہے، اس لیے اسے الفرقان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: وہ ذات بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا۔ دوسرا نام ہے الذکر۔ قرآن مجید کا ایک نام الذکر بھی ہے۔ الذکر کا مطلب ہے یاد دہانی اور نصیحت۔ قرآن مجید میں لوگوں کی نصیحت اور یاد دہانی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام اور گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات اور بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ لوگوں کی ہدایت اور نیکی والے راستے پر چلنے کی نصیحت بھی کرتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں اس کا ایک نام الذکر بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ: بے شک اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اگلا نام ہے الشفا۔ الشفا قرآن مجید کا ایک نام الشفا بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن مجید کی تعلیمات انسان کو حسد، بغض اور کینہ سے محفوظ رکھتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم اس قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت کا باعث ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے۔ یہ تو تھا قرآن مجید کے کچھ نام، الفرقان، الذکر اور شفا، اور ان کے معنی و مفہوم۔ فرقان کا مطلب ہے دو چیزوں میں فرق کرنے والا، الذکر کہتے ہیں یاد دہانی اور نصیحت، اور شفا کہتے ہیں حسد اور بغض اور کینہ سے محفوظ رہنا۔ یہ تو ہم نے ابھی کر لیا ہے کتاب صفحہ نمبر 15۔ اس کو آپ لوگوں نے اپنی کتاب سے پڑھنا ہے، ایک دفعہ اس کی اچھی دھیان سے آپ لوگوں نے پڑھائی کرنی ہے۔ اب ہم کریں گے اس سبق قرآن مجید کے مختصر جوابات۔ تو اس کا آپ لوگوں نے پہلے اپنی نوٹ بک پہ ٹائٹل پیج بنا لینا ہے سبق قرآن مجید کا، پھر اگلے صفحے پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے تاریخ اور دن لکھنا ہے، پھر لکھنا ہے سبق کا نام، قرآن مجید، سرگرمی، مختصر سوالات یا مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے الذکر کا کیا مطلب ہے؟ جواب: الذکر کا مطلب ہے یاد دہانی اور نصیحت۔ قرآن مجید میں لوگوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟
جواب: قرآن مجید میں لوگوں کے لیے نیکی اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی نصیحت ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا؟ جواب: قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ سوال: قرآن مجید میں کن باتوں کا تذکرہ ہے؟ جواب: قرآن مجید میں انبیاء کرام اور گزشتہ قوموں کے واقعات و حالات کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ نیکی و ہدایت کے راستے پر چلنے کا ذکر ہے، نیز حسد، بغض اور کینہ سے بچنے کا تذکرہ ہے۔ یہ تو تھا بیٹا آج کا سبق ہمارا۔ اس کی ہم نے پڑھائی کی، سبق قرآن مجید کی ہم نے پڑھائی کی جو کہ 2 صفحوں پر مشتمل تھی۔ اس کی آپ لوگوں نے اچھے سے دوبارہ سے پڑھائی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کا جو لکھنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ اس سبق قرآن مجید کا ایک اچھا سا ٹائٹل پیج بنا کے نیکسٹ پیج سے اگلے صفحے سے دن اور تاریخ لکھ کے اس سبق کا جیسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس طریقے سے آپ نے مختصر جواب دیں گا سارے سوالات کرنے ہیں۔ یہ 4 سوال ہیں، ان چاروں سوال کو خوبصورت دکھائی میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس سے پچھلا سبق بھی آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ملیں گے ہفتہ نمبر 4 کے سبق میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔